لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم حج سے متعلق گفتگو کریں گے اور حج سے متعلق چند ایک ضروری ہدایات پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر حج بیت اللہ کو فرض کیا گیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کو حج کرنے کی استطاعت اور قدرت ہو. علماء کرام نے حج کے لیے چند ایک شرائط وضع کی ہیں. اگر وہ شرائط پائی جائیں تو حج فرض ہوتا ہے، اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو حج فرض نہیں ہوتا. ان شرائط میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اسلام ہے. مسلمان پر حج فرض ہے، غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے، مشرک پہ حج فرض نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. مشرکین کا حرم میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا. تو شرائط حج میں پہلی شرط جو ہے وہ اسلام ہے. حج مسلمانوں پہ فرض ہے، غیر مسلموں پہ فرض نہیں ہے. دوسرا، حج عقل والوں کے لیے فرض ہے، مجنون پہ پاگل پہ حج فرض نہیں ہے. مجنون مرفوع القلم ہے، اعمال کا مخاطب نہیں ہے، اس لیے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ. مجنون سے تمام چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 افراد بتائے، مرفوع القلم، رفع القلم عن ثلاث، ان میں ایک وہ بھی ہے جو مفتور العقل ہو، جس کی عقل نہ ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو. تو پاگل، دیوانے یا مجنون پہ حج فرض نہیں ہے. حج انہی لوگوں پر فرض ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے. تیسرا، حج کی فرضیت کے لیے بلوغ شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے. نابالغ کے اوپر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو حج فرض نہیں ہے، چاہے اس کے پاس باقی تمام اسباب موجود ہوں. اگر بالغ نہیں ہے مرد یا عورت تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اسی طرح حج کے لیے بعض لوگوں نے حریت کو شرط قرار دیا ہے، یعنی بندے کا آزاد ہونا. آزاد پہ حج فرض ہے، غلام پہ حج فرض نہیں ہے. اگرچہ آج کے دور میں غلام کا کنسپٹ ختم کر دیا گیا ہے، آج کے دور میں غلام کا کنسپٹ نہیں ہے، لیکن اسلام میں بہرحال غلام کا کنسپٹ موجود ہے. اس لیے اگر کوئی آقا اپنے غلام کو حج کی اجازت نہیں دیتا تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. حر، آزاد ہونا شرط ہے. ہاں، اگر کوئی آقا اجازت دے دے تو اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ کوئی غلام جا کر حج کرتا ہے تو اس آقا کے لیے یہ دوہرا ثواب ہے. اسی طرح جو سب سے اہم شرط قدرت اور استطاعت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا گیا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی۔ اگر حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، حج پہ قدرت نہیں ہے، اب یہ استطاعت بھی دو قسم کی ہے۔ ایک استطاعت مال ہے، ایک آدمی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے جا کر حج کر لے، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ حج جس طرح استطاعت مال کی ضروری ہے، اس طرح استطاعت بدن بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی یا پاج ہے، حج کے فرائض ادا نہیں کر سکتا، اس کے بدن میں ضعف ہے، کمزوری ہے، یا اس کا بدن ایسا ہے کہیں چل پھر نہیں سکتا ہے، تو معذور کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارکان اسلام گنوائے، ان میں 5واں رکن حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج بیت اللہ اس کے اوپر فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو۔ اگر حج بیت اللہ کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان میں چھٹی چیز عورت کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، کہ عورت کا محرم کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت کے ساتھ حج کرنے والا محرم موجود نہیں ہے، یا عورت کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی محرم کو ساتھ لے جا سکے، باوجود اس کے کہ عورت کے پاس حج کے لیے وسائل موجود ہیں، اگر محرم دستیاب نہیں ہے تو عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ، یعنی محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم، ایک حدیث میں مسیرۃ یوم او لیلہ آیا ہے، الا مع ذی محرم، کہ عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک دن یا ایک رات کا سفر بغیر محرم کے کرے، وہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو عورت اللہ کی ذات پر یقین رکھتی ہے، جو عورت قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ تو عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ چند ایک شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، اگر یہ موجود ہیں تو حج فرض ہے، اگر یہ موجود نہیں ہیں تو حج فرض نہیں ہے۔ ان میں پہلی اسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے، دوسری شرط عقل ہے، تیسری شرط بلوغت ہے، چوتھی شرط آزاد ہونا ہے، پانچویں شرط قدرت اور استطاعت ہونا ہے، اور چھٹی شرط عورت کے لیے ہے کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ یہ 6 شرائط پائی جائیں گی، ان 6 شرائط کے پائے جانے کے بعد حج فرض ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تو حج فرض نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، حج پوری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے۔ باقی عبادات تکرار ہے، باقی عبادات میں نماز ہر روز 5 مرتبہ فرض ہے، مال جب بھی آ جائے زکوٰۃ فرض ہے، حولان حول یعنی سال گزر جائے مال کے اوپر جب بھی، اور اس وقت زکوٰۃ فرض ہے، روزے ہر سال آتے ہیں، توحید کا اقرار ہر وقت ضروری ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تکرار نہیں ہے۔ حج میں تکرار نہیں ہے، حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ جن لوگوں نے ایک مرتبہ حج کر لیا ان کا حج ادا ہو گیا، اب دوبارہ وہ فرض حج کرنے کے لیے نہیں بلکہ نفل حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔
ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔